اب ہم دیکھیں گے لیکچر نمبر 10 کا حصہ دوم، اردو گرامر۔ آج ہم 6 کلاس کو اردو گرامر کے جو عنوانات کروائیں گے ان میں شامل ہیں: بھائی کی شادی کے لیے چھٹی کی درخواست، دوست کے نام چھٹیوں کی دعوت کا خط، اور کہانی لالچ کی سزا۔ درخواست پڑھنے کے بعد بچے درخواست لکھنے کا طریقہ سیکھ سکیں گے اور درخواست لکھنے کے لیے کن کن اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے جان سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی خطوط نویسی کے ذریعے بچے غیر رسمی اور رسمی خطوط لکھنے کا طریقہ سیکھ سکیں گے۔ کہانیاں بچوں میں اخلاقی اور معاشرتی اقدار پیدا کرتی ہیں۔ بچوں کو اگر کوئی بھی سبق سکھانا ہو تو کہانی کے ذریعے بہت مؤثر طریقے سے سکھایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم شروع کریں گے بھائی کی شادی کے لیے چھٹی کی درخواست۔ اس کے لیے آپ کھولیں گے گرامر کی کتاب کا صفحہ نمبر 94۔ بخدمت جناب پرنسپل صاحب، سٹی انگلش اسکول سسٹم، راولپنڈی۔ جناب عالی، گزارش ہے کہ میرے بڑے بھائی کی شادی بروز جمعرات مورخہ 7 مئی 2020 کو ہونا قرار پائی ہے، جس میں میری شرکت ضروری ہے۔ براہ مہربانی 7 مئی 2020 کی رخصت عنایت فرمائیں۔ این نوازش ہوگی۔ العارض آپ کا تابع دار شاگرد الف ب ج جماعت ششم، 6 مئی 2020۔ بچیاں اس کی جگہ لکھیں گی العارضہ آپ کی تابع دار شاگردہ۔ اس درخواست کو دیکھتے ہوئے آپ سب نے اپنی اپنی کتابوں میں اصلاح کر لینی ہے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا عنوان ہے دوست کے نام چھٹیوں کی دعوت کا خط، صفحہ نمبر 91۔ دوست کے نام کسی صحت افزا مقام پر موسم گرما کی تعطیلات گزارنے کی دعوت کا خط۔ سب سے پہلے لکھیں گے از کمرہ امتحان، اس کے بعد تاریخ آ جائے گی، اس کے بعد عزیز دوست، آگے جو بھی آپ کے دوست کا نام ہوگا وہ لکھیں گے۔ السلام علیکم، میں نے آج کے اخبار میں پڑھا ہے کہ تعلیمی اداروں میں موسم گرما کی تعطیلات 1 جون سے شروع ہو رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ تعطیلات آپ نے میرے ساتھ کسی صحت افزا مقام پر گزارنے کا وعدہ کیا تھا۔ کوہ مری تو ہم دونوں کئی دفعہ جا چکے ہیں، لیکن ابھی تک سوات دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ کیوں نہ اس دفعہ ہم یہ چھٹیاں سوات میں گزاریں؟ میں نے اپنے والد حضور سے اجازت لے لی ہے۔ امید ہے کہ آپ کے والد محترم بھی آپ کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں گے۔ ان کی خدمت میں میری طرف سے آداب۔ ابا جان سے اجازت لے کر اپنی آمد سے مطلع کریں۔ گھر میں موجود تمام افراد کو درجہ بدرجہ سلام اور پیار۔ آپ کا مخلص دوست الف ب ج۔ اس کے بعد ہمارا اگلا عنوان ہے کہانی لالچ کی سزا، صفحہ نمبر 98۔ لالچ کی سزا۔ ایک غریب آدمی کے مکان کی چھت ٹوٹ گئی تھی اور وہ اس پر گھاس پھوس بچھا رہا تھا۔ اتفاق سے ایک سخی امیر آدمی ادھر آ نکلا اور بولا، بھلے آدمی، اس گھاس پھوس سے بارش کیا رکے گی؟ پکی چھت بنوا لو تو ٹپکنے کا اندیشہ جاتا رہے۔ غریب نے جواب دیا، جناب آپ کا فرمانا بجا ہے، مگر حضور میرے پاس پکی چھت بنوانے کے لیے دام کہاں ہے؟ امیر نے پوچھا، پکی چھت پر کیا لاگت آئے گی؟ غریب نے جواب دیا، جناب 150 روپیہ تو لگ ہی جائے گا۔ یہ سن کر امیر آدمی نے جھٹ جیب سے 150 روپے کے نوٹ نکال کر غریب کے حوالے کر دیے کہ جاؤ اس سے اپنا کام چلاؤ۔ جب امیر نوٹ دے کر چلا گیا تو غریب نے سوچا کہ میں نے غلطی کی کہ کم پیسے مانگے، اگر 500 کہتا تو وہ اتنے ہی دے دیتا۔ یہ سوچ کر وہ امیر کے مکان پہ پہنچا اور کہنے لگا، جناب میرا اندازہ غلط تھا، چھت پر 500 روپے خرچ ہوں گے۔ امیر نے کہا، وہ 150 کہاں ہیں؟ غریب نے نوٹ نکال کر پیش کیے تو امیر نے اپنی جیب میں رکھ کر کہا، جاؤ، مجھے اتنی توفیق نہیں کہ 500 دے سکوں، کوئی اور اللہ کا بندہ دے دے گا۔ غریب آدمی بہت گڑ گڑایا مگر امیر نے ایک نہ سنی۔ آخر وہ پچھتایا اور یہ کہتا ہوا گھر کو پلٹ آیا کہ امیر کی کوئی خطا نہیں، یہ میرے لالچ کی سزا ہے۔ یعنی اس شخص کے لالچ کی وجہ سے جو رقم اس کے پاس موجود تھی وہ بھی اس سے چھن گئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہی سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں لالچ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ زیادہ حاصل کرنے کی خواہش میں انسان کم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور جو چیز ہمیں حاصل ہو ہمیں اس پر ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے اپنی آج کی ڈائری، سبق شیخ سعدی کے اقوال۔ مکمل بک ورک آپ نے اپنی کتابوں پر لکھنا ہے، مشکل الفاظ کے معنی بھی کتاب کے اوپر لکھنے ہیں، اور مشق آپ نے یاد کر کے ایچ اے رجسٹر پر لکھنی ہے۔ اس کے بعد ہے گرامر، دوست کے نام چھٹیوں کی دعوت کا خط اور بھائی کی شادی کے لیے چھٹی کی درخواست۔
اس کے علاوہ شامل ہے کہانی لالچ کی سزا۔ یہ تینوں بھی آپ نے یاد کرنی اور ایچ اے رجسٹر پر ان کو خوش خط لکھنا ہے۔ لکھتے وقت وائٹنر یا انکریز کا استعمال بالکل نہیں کرنا، اور جماعت کے کام کی طرح یہ کام بھی آپ نے بہت صاف لکھنا ہے۔ آخر میں دعا کے ساتھ اپنے لیکچر کا اختتام کروں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔